السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی رسوئی میں پڑی ایک معمولی سی چیز آپ کی خوبصورتی، صحت اور گھر کے مسائل کا حل بن سکتی ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی فٹکری کے ایسے حیران کن فوائد کے بارے میں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ ناظرین، فٹکری ایک ایسی چیز ہے جو دیکھنے میں تو سادہ سی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر صحت اور حسن کے ان گنت خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر وہ خواتین جو عمر کے ڈھلتے موڑ پر ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کی شادی شدہ زندگی پھر سے تر و تازہ ہو جائے، ان کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ کھانے کے بعد انگلی سے برتن صاف کرنا سنت عمل ہے۔ اس سے نہ صرف صفائی ہوتی ہے بلکہ نعمت کی قدر بھی ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس عمل سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے تجربوں اور حالات سے سیکھ لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک ہی سانپ کے بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی دوسروں کی غلطیوں سے ہی سیکھنا حکمت کی سب سے اونچی منزل ہے۔ فٹکری سے دانے اور مہاسوں کا علاج۔ اگر آپ کے چہرے پر دانے یا مہاسے نکلتے ہیں اور آپ ان سے پریشان ہیں تو فٹکری آپ کے لیے ایک بہترین علاج ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے: نمبر 1، تھوڑی سی فٹکری کو باریک پیس لیں۔ نمبر 2، اب ایک صاف کپڑا لیں اور اس پسی ہوئی فٹکری کو چھان لیں۔ نمبر 3، اس میں تھوڑا سا صاف پانی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ نمبر 4، اس پیسٹ کو صرف دانوں یا مہاسوں والی جگہ پر لگائیں۔ نمبر 5، کچھ منٹ بعد چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ روزانہ ایک بار یہ عمل دہرائیں، کچھ دنوں میں دانے سوکھنے لگیں گے اور چہرہ صاف ہو جائے گا۔ نوٹ: اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو پہلے ہاتھ پر ٹیسٹ کر کے دیکھیں۔ ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کرنا، اس سے کام میں برکت اور آسانی آتی ہے۔ جو لوگ دل سے ہنستے ہیں ان کے چہروں پر عمر کا اثر دیر سے آتا ہے۔ ہنسی نہ صرف دل کو ہلکا کرتی ہے بلکہ چہرے کو بھی جوان رکھتی ہے۔ اچھے لفظ کا صدقہ، یعنی نرمی سے بولنا، دل جیتنے کی سب سے آسان کنجی ہے۔ سادہ اور حلال کمائی کھانا، اس سے دل کو سکون اور رزق میں خوب برکت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے، یعنی کم بولنا عقل مندی ہے اور صحیح وقت پر بولنا اصل حکمت ہے۔ سردی کے موسم میں بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے ایک چٹکی فٹکری اپنے شیمپو میں ملا لیں اور بالوں پر لگائیں، کچھ دیر بعد دھو لیں۔ اس سے سر کی ڈینڈرف ختم ہونے لگتی ہے۔ جوؤں سے چھٹکارا پانے کے لیے فٹکری کا پاؤڈر سرسوں کے تیل میں ملا لیں، بالوں کی جڑوں میں لگائیں، 15 منٹ بعد دھو لیں، جوئیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ مہمان کی عزت کرنا گھر میں برکت اور رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جوؤں سے نجات کا دوسرا آسان طریقہ: فٹکری کو پانی میں ابالیں، ٹھنڈا ہونے پر اس میں تھوڑا سا نیمبو کا رس ملائیں، اس پانی سے بالوں کو دھوئیں اور جڑوں میں اچھی طرح مالش کریں۔ ہفتے میں 2 بار کرنے سے جوئیں دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی۔ سچ بولنا اور حلال روزی کمانا، اس سے دل بھی صاف رہتا ہے اور کمائی میں برکت آتی ہے۔ جو لوگ صبح کی تازی ہوا میں گہری سانس لیتے ہیں ان کا دماغ تیز اور چہرہ ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ صبح کا وقت صحت اور خوبصورتی دونوں کے لیے سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، یعنی زبان کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے۔ پھٹی ایڑیوں کا علاج: فٹکری کو دھیمی آنچ پر گرم کریں، جب پگھلنے لگے تو اس میں ناریل تیل ملائیں اور پھٹی ایڑیوں پر لگائیں، کچھ دنوں میں فرق نظر آئے گا۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں دعا پڑھنا، یہ نعمت کی قدر کا طریقہ ہے۔ ملائم بات کرنا ایمان کی خوبصورتی ہے، یعنی سخت لہجے سے دور رہنا اور نرم لہجے کو اپنانا حکمت ہے۔ بغلوں کی بدبو اور کالا پن دور کریں۔ پانی اور عرق کے گلاب میں فٹکری پاؤڈر ملا کر بغلوں پر لگائیں، بدبو اور کالا پن دونوں دور ہو جائے گا۔ شکر ادا کرنا: جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ غیر ضروری بالوں کی صفائی: فٹکری اور عرق گلاب کا مکسچر بنا کر اس جگہ لگائیں جہاں سے بال ہٹانا چاہتی ہیں، جب سوکھ جائے تو صاف کر لیں۔
زبان پر قابو رکھنا صبر کی نشانی ہے، یعنی جو بولنے سے پہلے سوچ لے وہ عقل مند ہے۔ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ نیم کے پتوں کے پانی سے ہفتے میں 1 بار پاؤں دھوئے، راحت ملے گی۔ جو اللہ سے دل سے مانگتا ہے اسے کبھی مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ہلکے پیٹ درد جیسے گیس یا بدہضمی میں فٹکری کی 1 چٹکی کھا کر اوپر سے دہی کھانا فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن اسے روزانہ یا ہر قسم کے درد میں استعمال نہ کریں کیونکہ زیادہ ماترا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بار بار درد ہو تو ڈاکٹر سے ضرور صلاح لیں۔ یاد رکھیے یہ نسخہ بچوں، گربھوتی اور سینسٹیو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دل کو سچا سکون تب ملتا ہے جب وہ اپنے رب کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، اس کے ذکر سے ہر بے چینی دور ہو جاتی ہے اور روح کو قرار ملتا ہے۔ اللہ کی یاد ہی دل کی اصل راحت ہے۔ بدبو اور جراثیم کا علاج۔ فٹکری میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں، اسے گیلا کر کے بدبودار حصوں پر رگڑیں، انشاءاللہ راحت ملے گی۔ پیارے ناظرین، ہر نماز ایک موقع ہے اپنے رب کے سامنے سر جھکانے کا۔ یہ توبہ کا دروازہ ہے جہاں گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے۔ جو نماز کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کا دل ہلکا اور روح پاک ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بھلائی کی بات کرو یا خاموش رہو، یعنی کئی بار خاموشی سب سے بہتر جواب ہوتی ہے۔ ناک کے کالے نشان کے لیے پیسٹ بنا کر روزانہ ناک پر لگائیں اور عرق گلاب سے فٹکری کا پیسٹ بنا کر روزانہ ناک پر لگائیں اور عرق گلاب سے دھوتے رہیں، نشان دور ہو جائیں گے۔ چپ رہنا کئی فتنوں سے بچاؤ ہے، یعنی بیکار بحث سے بچنا سکون اور امن لاتا ہے۔ جھریوں اور ڈھیلی اسکن کے لیے ناظرین، فٹکری پاؤڈر کا پیسٹ چہرے پر لگانا کچھ حد تک اسکن ٹائٹ کرنے اور کھلے پورس کو کم کرنے میں فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن ہر اسکن ٹائپ کے لیے یہ پوری طرح سے سیف نہیں مانا جاتا۔ اب یہ کب فائدہ مند ہو سکتا ہے یہ بھی جانیے۔ آئلی اسکن والوں کے لیے کبھی کبھار استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آئلی اسکن والوں کے لیے کبھی کبھار استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، عمر بڑھنے کے اثر جیسے ڈھیلا پن کو کم کرنے میں ہلکا اثر دے سکتا ہے۔ اب کب نقصان دہ ہو سکتا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ نمبر 1، اگر آپ کی اسکن سینسٹیو، ڈرائی یا الرجی والی ہے تب۔ نمبر 2، لمبے وقت تک یا روزانہ استعمال کرنے سے اسکن جل سکتی ہے یا سوکھ سکتی ہے۔ نمبر 3، آنکھوں کے پاس لگانے سے بچے، جلن ہو سکتی ہے۔ اب اس کو لگانے کا بہتر طریقہ جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، ہفتے میں صرف 1 بار استعمال کریں۔ نمبر 2، پانی کی جگہ عرق گلاب ملائیں، اسکن کو سکون ملے گا۔ نمبر 3، پہلے ٹیسٹ ضرور کریں، یعنی ہاتھ کی تھوڑی سی اسکن پر لگا کر جانچیں۔ اب اس کا نتیجہ بھی جان لیجئے۔ ناظرین، فٹکری اسکن ٹائٹ کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ اور کبھی کبھار ہی۔ روزانہ یا بنا ٹیسٹ کیے استعمال کرنا محفوظ نہیں۔ جب مشکل میں ہوں، چاشت کی نماز پڑھیں اور 100 بار علم نشرح پڑھیں، مقصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ ادرک کا رس صبح پینے سے پیٹ اور دل دونوں صحیح رہتے ہیں۔ رات کو فٹکری پانی میں بھگو کر صبح اسے مسوڑوں پر لگانا، یہ ایک پرانا گھریلو نسخہ ہے جو کچھ معاملوں میں فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ احتیاط بھی ضروری ہے۔ یہ کب فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ اگر مسوڑوں سے ہلکا خون آ رہا ہو یا سوجن ہو تو فٹکری کا پانی بیکٹیریا کو کم کر سکتا ہے۔ اس میں اینٹی سیپٹک اور کساوٹ پیدا کرنے والی خوبیاں ہوتی ہیں جو مسوڑوں کو مضبوط کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اور کب نقصان دے سکتا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ اگر فٹکری کی ماترا زیادہ ہو یا بہت تیز ہو تو مسوڑے اور زبان جل سکتے ہیں۔ روزانہ لمبے وقت تک استعمال کرنے سے منہ کی त्वचा کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو الرجی یا جلن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا سیف طریقہ ہے، صرف 1 چٹکی فٹکری 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح اس پانی کو غرارے یا ہلکی مساج کے لیے استعمال کریں، لیکن نگلے نہیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اس کا نتیجہ، ہاں یہ طریقہ کچھ حد تک سیف اور فائدہ مند ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اسے صحیح ماترا اور احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔
اگر مسوڑوں سے خون بار بار آ رہا ہو تو پھر ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے، یعنی جس نے صبر سیکھ لیا اس نے زندگی کی آدھی جنگ جیت لی، کیونکہ صبر سے دل کو سکون اور مشکلوں میں کامیابی ملتی ہے۔ چہرے کی جھائیوں کے لیے فٹکری اور پانی کا مکسچر چہرہ ٹائٹ اور صاف کر سکتا ہے، لیکن ہفتے میں 1 سے 2 بار ہی لگائیں۔ زیادہ دیر یا روزانہ استعمال سے اسکن سوکھ اور جل سکتی ہے، اس لیے بعد میں موئسچرائزر ضرور لگائیں۔ یہ کب نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، ڈرائی یا سینسٹیو اسکن والوں کے لیے جلن اور خشکی کا خطرہ بن سکتا ہے۔ نمبر 2، روزانہ استعمال کرنے سے اسکن کا نیچرل آئل ختم ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکالا جاتا ہے۔ یعنی زیتون کا تیل کھانے اور لگانے سے صحت، روح اور رزق تینوں میں برکت آتی ہے۔ ہری پیاز قبض دور کرنے کا آسان اور نیچرل طریقہ ہے۔ اسے سبزی یا سلاد میں شامل کرنے سے ہضم بہتر ہوتا ہے۔ مسلسل استعمال سے قبض سے راحت اور پیٹ ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ کیلا یادداشت بڑھانے کے لیے مفید پھل ہے۔ اس میں موجود وٹامن اور منرل دماغ کو طاقت دیتے ہیں۔ روزانہ ناشتے میں 1 کیلا کھانا یادداشت کو مضبوط کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یعنی ہر سچ کہہ دینا عقل نہیں، بلکہ صحیح وقت اور صحیح انداز میں سچ کہنا ہی اصل حکمت ہے۔ عورت جب تک محبت کی امید رکھتی ہے وہ بحث اور شکایت کرتی ہے، جب امید ختم ہو جاتی ہے تو اس کا دل بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے اب جان لیتے ہیں فٹکری کے 12 اہم فائدے۔ نمبر 1، زخموں کو صاف کر کے انفیکشن سے بچاتی ہے۔ نمبر 2، کیل مہاسے اور چہرے کے داغ دھبے ہلکے کرنے میں فائدہ مند ہے۔ نمبر 3، چہرے کی اسکن ٹائٹ اور پورس کم کرتی ہے۔ نمبر 4، پھٹی ایڑیوں کو بھرنے اور ملائم بنانے میں مدد کرتی ہے۔ نمبر 5، گلے کی خراش اور سوجن میں غرارے کرنے سے آرام پہنچاتی ہے۔ نمبر 6، پانی میں گھول کر نہانے سے شریر کی کھجلی اور توچے کے انفیکشن میں راحت ملتی ہے۔ نمبر 7، پیروں کی بدبو دور کرنے اور انہیں تازہ رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ نمبر 8، مچھر یا کیڑے کے کاٹنے پر لگانے سے سوجن اور جلن کم کرتی ہے۔ نمبر 9، پسینے کی وجہ سے ہونے والے فنگل انفیکشن کو روکنے میں مدد کرتی ہے۔ نمبر 10، دانتوں کو مضبوط اور سانس کو تازہ رکھنے میں سہایک ہے، کلے میں استعمال کرنے پر۔ نمبر 11، ہلکے جلنے یا چھالے پر لگانے سے سوجن اور انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ نمبر 12، ناخنوں کے آس پاس کی سوجن یعنی ناخن کے گوشت کا پکنا میں آرام دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، فٹکری کوئی عام چیز نہیں، یہ آپ کے گھر صحت اور حسن کا راز بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکے۔ اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم لائیں گے اور بھی اثردار گھریلو نسخے اور حکمت بھری باتیں۔